نہ آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے کہ 15ویں صدی میں پاکستان کا جو وزیر اعظم ہوگا وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہوگا. آپ کے پاس بھی قرآن و حدیث اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش ہے. یہ بھی آپ کی رائے ہے, کچھ صغرے کبرے ملا کے آپ نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب بھی صاحب رائے ہیں, وہ بھی صغرے کبرے ملا کے ایک نتیجہ اخذ, بولو نا بھائی, کر سکتے ہیں. مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے, میں یہ بحث نہیں کر رہا ابھی بیٹھ کے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہودی ایجنٹ ہونے میں اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے نا. ارے بھائی, جب اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, ہمارے قرآن و سنت کی نصوص جب ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں نا, قرآن و حدیث نے ایک چیز کو بیان کیا, اس کی دو تشریحات ہوتی ہیں فقہا کی نظر میں. ایک فقیہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہے, دوسرے مجتہد کہہ رہے ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے. حالانکہ قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, پھر بھی رائے میں فقہا کا اختلاف ہوتا ہے, نبی کی حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے. تو اس اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالا جاتا. تو عمران خان یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے, اس بارے میں ہمارے پاس سرے سے قرآن و سنت موجود ہے ہی نہیں. نہ کوئی ایسا ممکن ہے کہ عمران خان کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا کے ہمیں ہمارے کوئی سائنسی رپورٹ آ جائے کہ اس میں یہودی ایجنٹ ہونے کے جراثیم موجود ہیں. یہ رائے ہے آپ کی, کچھ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں جن کی بیس پر آپ نے ایک نظریہ بنایا کہ یہودی ایجنٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ کا نظریہ صحیح ہو, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا نظریہ غلط ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے.